السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ میں ہوں علی حیدر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مہنگائی پہ قابو پانے، رمضان میں عام آدمی کو ریلیف دینے، بڑھتی مہنگائی کو روکنے اور اکانومی کو یعنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک اجلاس کیا۔ اس کے بعد ایک تقریر کی، قوم سے خطاب کیا، اس میں مختلف رستے ڈھونڈنے کا تہیہ کیا، عوام کو یہ یقین دلایا کہ مشکل وقت ہے، مشکل وقت سے ہم نکل آئیں گے۔ لیکن اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی کر دی ہے ناظرین۔ وہ تبدیلی ہے وزیر خزانہ کی تبدیلی کہ اسحاق ڈار اب کی بار موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ ایک نیا نام ہے جن کا تعلق بینکاری کے شعبے سے ہے۔ اس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں شہباز شریف صاحب اور اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اسحاق ڈار صاحب سے یہ وزارت لی گئی اور پھر ان کو وزارت خارجہ کا قلمدان دینے کی ضد کیوں کی جا رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کی جا رہی ہے؟ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے تحریک انصاف کو درپیش ان مشکلات کا کہ جن کا اب خاتمہ ہونے کو نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ 1.5 سال کی احتجاجی سیاست نے تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور اس کی صف اول کی قیادت ایوانوں سے جیلوں میں چلی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے مطابق سانحہ 9 مئی کے بعد ان کے 10,000 رہنما اور کارکن گرفتار ہوئے، جن میں سے اکثریت ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے۔ 2013 کی طرح 2024 کے عام انتخابات میں بھی مبینہ دھاندلی کا شور ہے اور قومی اسمبلی کی 80 سے زائد نشستوں پر فارم 47 کے ذریعے مبینہ ہیر پھیر کا باب کھل گیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی ایوان کے اندر اور باہر سراپا احتجاج ہے۔ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی کے بعد پی ٹی آئی ایک روز پہلے یعنی اتوار کو سڑکوں پر نکل آئی اور لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور سمیت ملک بھر میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ اگرچہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 1000 کے قریب گرفتاریاں ہوئیں، لیکن لاہور میں پی ٹی آئی کا احتجاج پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی میں بدل گیا اور پولیس نے جس رہنما اور کارکن کو بھی گرفتار کیا، سڑک پر دیکھا، اسے گرفتار کر لیا، دھر لیا۔ لاہور پولیس نے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے لیا اور رات گئے چھوڑ دیا۔ لاہور پولیس نے محمود رشید کے بیٹے حسن محمود اور ارکین پنجاب اسمبلی ہارون اکبر، بیرسٹر طیب راشد سندھو، اویس عمر ورک اور سردار سرفراز ڈوگر کو بھی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تھانہ شاہدرہ میں درج ایف آئی آر کے مطابق ایم پی اے سرفراز ڈوگر، اویس ورک اور طیب راشد نے ایک جلوس کی شکل میں پولیس پر حملہ کر دیا۔ تھانہ انارکلی میں بھی پی ٹی آئی کے 20 رہنما اور کارکنان گرفتار ہیں۔ ان کے خلاف دہشت گردی، اغوا کاری اور کار سرکار میں مداخلت کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق حافظ فرحت عباس نے 4-5 نامعلوم ساتھیوں سمیت شدید فائرنگ کی، جبکہ ایک فائر سرکاری گاڑی کو بھی لگا۔ خبروں کے مطابق پولیس نے صوبائی دارالحکومت سے سینکڑوں کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ یہی نہیں، پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کی آڑ میں عام شہریوں اور طالب علموں کو بھی دھر لیا۔ ناظرین، عام الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا جمہوری حق، مگر تلخ حقائق یہ ہیں کہ تحریک انصاف کو رد عمل کی پالیسی نے نڈھال کر کے رکھ دیا، جبکہ قومی اسمبلی سے استعفوں اور صوبائی اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل ایسے جلد بازی کے فیصلوں نے اس کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے۔ جس مقصد کے لیے استعفے دیے گئے وہ بھی نہ ملا، یعنی الیکشن وقت پر نہ ہوئے بلکہ مشکلات مزید بڑھیں۔ میں نے بھی ان کو بہت دیے تھے، وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی کے پی کی اسمبلی مت توڑیں، مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے؟ انہوں نے خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے۔ تحریک انصاف نے اگرچہ ایک بار پھر آئی ایم ایف کو خط لکھ کر اپنی پرانی غلطی دہرائی ہے، لیکن زمینی حقائق بتاتے کہ پہلے خط نے بھی اسے نقصان پہنچایا۔ یہ چٹھی بھی فائدہ مند نہیں رہی ہے۔ ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو لاک ڈاؤن کی دھمکیاں اور سول نافرمانی کی تحریک نے بھی پی ٹی آئی کا امیج بری طرح خراب کیا تھا۔ یہی نہیں، جلاؤ گراؤ اور پتھراؤ کی روش نے بھی تحریک انصاف کو آسمان سے زمین پر پٹخ مارا۔ احتجاج کا یہ خوفناک راستہ اسے سانحہ 9 مئی تک لے گیا۔ یہ اسی احتجاج کا خمیازہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود بھی کٹہرے میں ہیں، جبکہ ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری، میاں اسلم اقبال، مراد سعید سمیت 20 رہنما یا تو سلاخوں کے پیچھے ہیں یا روپوش ہیں۔ جہاں تحریک انصاف ایک بار پھر سراپا احتجاج ہے، وہاں ریاست اور حکومت کے تیور بھی بتا رہے ہیں
کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کے مزید دروازے کھلیں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں جہاں واضح کر دیا گیا تھا کہ سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، وہاں یہ وارننگ بھی دی گئی کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست کی پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ وفاقی اور کے پی کے علاوہ 3 صوبائی حکومتوں کا بھی یہی سیکیورٹی بیانیہ ہے کہ کسی کو احتجاج کے نام پر عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر کی آڑ میں اگر آپ جمہوریت کی آڑ میں ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے نکلیں گے، اور میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، اس نے پولیس کی وین پر ریڈ کیا، حملہ کیا، اور وہاں سے جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے پولیس کے وہ چھڑوا کے لے گئی۔ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس کو ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ میں نہیں ہونے دوں گی، یہ اس میں نہیں آتا۔ میڈم اگر آپ سڑکیں بلاک کریں گے، اگر آپ لوگوں کے جان و مال کے جو یا ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی اندیشہ ہوگا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا، حکومت حرکت میں آئے گی۔ ملک میں تحریک انصاف کے اکلوتے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی جارحانہ انداز سیاست بدلنا ہوگا۔ مسٹر چیف منسٹر خود بھی 24 مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہیں خیبر پختونخوا میں حکومت چلانے کے لیے اب میدان کی بجائے میز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہی سیاسی اور یہی سیاسی بقا کا واحد راستہ ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے جناب زین قریشی صاحب نے۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ قریشی صاحب، احتجاج، تصادم اور ایک لڑائی کی سیاست، کیا اس نے آپ کو پاپولیرٹی تو یقینی طور پہ دی ہے، لیکن اس وقت اقتدار کی راہداری آپ سے بہت دور کر دی ہے، مشکلات علیحدہ، مقدمات علیحدہ، جنگ اسٹیبلشمنٹ سے وہ علیحدہ، کیا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ کیا مفاہمت کے راستے پہ پی ٹی آئی چل سکتی ہے نیئر فیوچر؟ بسم اللہ علی حیدر صاحب، شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بصد احترام آپ کے انٹرو کے ساتھ میں اختلاف کروں گا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اگر آپ اس کو کمر ٹوٹنا کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بینگن کے نشان اور چمٹے کے نشان اور جوتی کے نشان پہ لاکھوں ووٹ دے کر ہمیں منتخب کر کے ان ایوانوں میں بھیجے، اور آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت مینڈیٹ چرانے کے باوجود تحریک انصاف کو بتائے، تو شاید آپ کو اپنی کمر توڑنے کی ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہم نے لکھا اس سے نقصان پہنچایا۔ پہلے تو بیانیہ یہ بنایا جاتا تھا کہ جی ملک دشمن لیٹر ہے۔ جب ہمارا لیٹر منظر عام پہ آ گیا تو اس میں پتا چلا کہ ہم نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، ہم نے بنیادی طور پہ یہی بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کے 23rd پروگرام کے سیلینٹ فیچرز کے اندر یہ تھا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے۔ تو جو آئی ایم ایف کا اپنا چارٹر ہے اسی کو ہم نے دیا، اور جب انہوں نے اس کا جواب لکھا تو اس میں بھی واضح طور پہ انہوں نے اس کا جس حد تک وہ جواب دے سکتے انڈائریکٹلی انہوں نے دے دیا۔ تو میں تو اس سے جو ہے اختلاف کروں گا۔ 9 مئی کے ثانیے کی آپ نے بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ جی 9 مئی کے جو ثانیے کے سہولت کار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ 9 مئی کے ثانیے کی مذمت پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر نے کی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ میری آپ سن لیں، جی صرف ایک تصحیح کروں کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے کور کمانڈر کانفرنس کو کوٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، بس میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا۔ جی آپ کنٹینیو کیجیے۔ فیئر انف، لیکن آپ نے انٹروڈکشن اتنا وہ سنسنی خیز انٹروڈکشن دیا نا، تو میں نے کہا میں ریکارڈ کو آپ سنسنی خیز جواب دے دیں اس کا۔ ضرور ضرور سر۔ نہیں، میری عادت نہیں ہے، آپ کو پتہ میری عادت کا، میں سنسنی خیز باتیں نہیں کرتا، میں فیکٹس پہ محیط باتیں کرتا ہوں۔ جہاں تک 9 مئی کے ثانیے کی بات ہے، میں اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر اس کی مذمت بھی کرتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر اس میں انوالو نہیں تھا، اور آج 10 ماہ ہونے کو ہیں اس کے اندر، ہم 10 ماہ سے پیشیاں بھگتا رہے ہیں، لیکن ہمارے خلاف کوئی شواہد، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے اس کو بالکل آپ کٹہرے میں کھڑا کریں، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو آج 10 ماہ گزر جانے کے بعد سیاسی بیس کے اوپر جو کیسز بنائے ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، ان کیسز کو ختم ہونا چاہیے اور ان کو باعزت طریقے سے بری کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مریم بی بی کا ابھی بیان سنایا کہ جمہوریت کی آڑ میں آ کر
इन्होंने, जमहूरियत की आड़ नहीं होती, जमहूरियत जमहूरियत होती है। जमहूरियत में पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत देता है। क्या जो हमारा कल एहतजाज हुआ वो आइन और कानून के दायरे से बाहर था? कतई नहीं था। क्या हमने कोई तजावुज किया? कतई नहीं किया। हमने वही कुछ किया है जो ये पहले करते आए हैं। अगर मैं आपकी सिर्फ याद दहानी करा दूं तो मरियम बीबी भी मॉडल टाउन से बाहर निकली थी जब हमारी हुकूमत थी, उनको फैसिलिटेट किया गया था, उनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए गए थे। बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले थे, इस्लामाबाद के अंदर तक उन्होंने मार्च किया था, तो क्योंकि मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, मुल्तान में जब वो आए थे खेमा बस्ती बनाई गई थी बिलावल भुट्टो के लिए, हुकूमत ने उनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए थे। हमने इस किस्म की फैशिस्ट हरकतें नहीं की थी जो कल हुई हैं। आपने देखा, अच्छा नहीं, मैं शायद एसेंस नहीं समझा सका। मैं आपको क्वेश्चन का एसेंस समझा देता हूं, बिल्कुल हम कहीं और चले गए हैं, मैं वापस आता हूं सर उस पे। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, आई डू एग्री एंड एडमिट कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर जमात आप हैं, वो इलेक्शंस के पोल्स बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सेकेंडली, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पे तो फिर इसमें ये जुमला भी ऐड कर दे, अच्छा ये जुमला भी ऐड कर दे, सुन ले, मुकम्मल सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा तसल्ली से। सर, दूसरा मैं ये भी कह रहा हूं, ये भी मानने को तैयार है हम कि मुश्किलात भी आप पर हैं और बेबहा मुश्किलात हैं, कोई शक नहीं इसमें। सवाल ये था कि दो रास्ते हैं सर। एक तो रास्ता ये है कि आप कमजोर हैं और आप लड़ाई करते रहें, खुद को एग्जॉस्ट करवा दें, अपने कारकुनों को एग्जॉस्ट करवा दें, एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता सर ये है, जमीनी हकायक को देखते हुए कि हमारे मुल्क में मुक्तदरा एक हकीकत है, अब आप माने या मैं या ना मानूं, वो है, इट एग्जिस्ट। आपको एक मफाहमत का रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं इस पे आ जाता हूं, सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करके। आप जहां हमारी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें ये जुमला भी फिर ऐड करें कि जो 9 मई का बयानिया बनाया गया हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम ने उसको मुस्तरद किया। जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट कास्ट की है, जिन हालात में कास्ट की है, जिन हालात में हमारे मेंबरों ने ये इलेक्शन लड़ा, सब आपके सामने, मुझे उसकी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी माने कि 9 मई के बयानिए के चिथड़े उड़ गए, बयानिए के चिथड़े उड़ गए होंगे, लेकिन आप एग्जोनरेट तो नहीं होते ना सर कि आपके इश्तियाल आपकी तो देखिए ना, सब्जुडिस इंस्टिगेट आपकी तरफ से हुआ, तो सर उसका हिस्सा है। आज ये है, मेरी आप सुनेंगे। अर्ज ये है कि सब्जुडिस मामला है, कोर्ट में है, हम तो चाहते हैं इसमें पेशरफ्त हो। पेशी पे पेशी डल रही है, ना कोई सबूत सामने आए हैं, ना कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आया है। मैं अगर अपनी बात करूं, किसी और की ना करूं, तो मुझे जिन पर्चियों में भी मुझे मुलव्वस किया है, 109 मेरी इमां के ऊपर चीजें की गई है। 6 शहरों के अंदर मुझे कह दिया कि मैं ये, हालांकि हकीकत ये है मैं किसी एक प्रोटेस्ट में नहीं था। 9 मई वाले दिन मैं आगा खान अस्पताल में था, मेरी वालदा की सर्जरी हुई भी थी। मैं, मेरे वालिद, हम दोनों कराची आगा खान हॉस्पिटल में थे, फिर भी हम पे केसेस में मुलव्वस है। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और लोगों के सामने हकायक आने चाहिए। अगर हमने कोई जुर्म किया है उसकी बेशक हमें सजा दे दे, तो ये सब्जुडिस चीज है। आप आगे बात आ जाते हैं कि 2 रास्ते हमारे सामने। देखिए, हम जब हुकूमत बनी और जब ये पार्लियामान आई, हमने हलफ उठाया, तो हमारे लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर असद कैसर साहब ने बात की। हमने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत की सियासत के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे चले। हमें इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान को माशी और सियासी बहुत बड़े चैलेंजेस दरकार हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहती है। लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं, हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डला है, ये बच्चा बच्चा मानता है। फॉर्म 45 और 47 की जो कहानी है, ये बच्चे बच्चे की जबान ज़द-ए-आम है। जो कुछ हुआ है आपके सामने है। हमारा जो खोया हुआ मैंडेट है, जो चुराया हुआ मैंडेट है, हम उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। हम ऐवानों में भी आवाज बुलंद करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं। वक्त आने पे मेरी बात सुन लें, वक्त आने पे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी निकलेंगे। लेकिन जो भी हमारा एहतजाज होगा वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होगा। अब कल आपने क्योंकि इंट्रो में बात की, मैं उस पर आना चाह रहा हूं। कल लाहौर में क्या हुआ? कल लाहौर में जिस किस्म की बर्बरियत की गई है, एक तरफ से वो कहते हैं कि जी इनका आईनी हक हम तस्लीम करते हैं, डेमोक्रेटिक हक उनका तस्लीम करते हैं, लेकिन निहत्ते लोगों के ऊपर इन्होंने पर्चे काटे हैं। ये कहते हैं जी किस कानून के तहत ये होता है? ये मुझे बताएं, किस कानून के तहत आपने इलेक्टेड मेंबर्स को अरेस्ट किया है? आपने हाफिज फरद के ऊपर केस बना दिया, उसके ऊपर असला डाल दिया, फायरिंग डाल दी। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मेरा सवाल ले लें सर। सवाल ये है कि अब करना क्या है?
آپ نے فائٹ کر کے دیکھ لیا, میں سن لیں سر, آپ نے استعفے دے کے دیکھ لیا جس کو خود آپ کی پارٹی رینکس میں مانا جا رہا ہے کہ دیٹ واز اے فالی, دیٹ واز اے مسٹیک, وہ غلطی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی. آپ نے لڑ کے دیکھ لیا, آپ نے لڑتے رہنا ہے, سو بسم اللہ, وہ آپ کی مرضی, آپ لڑے, لیکن آپ سیاست کر رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں سر, آپ سیاست کر رہے ہیں حکومت میں آنے کے لیے تاکہ اس ملک کو قوم کی خدمت کر سکے. حکومت آپ سے کوسوں دور ہے فی الحال, یہ ایک ریالٹی ہے. تو سر آپ نے لڑتے رہنا ہے یا آپ نے حکومت کے لیے کوئی دغ و دغ؟ دیکھیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, حکومت ہم سے بالکل دور نہیں تھی. آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریفرنس یہ تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنے. ہم اگر حصول اقتدار کی سیاست کارے ہوتے, حکومت میں آنے کی سیاست کارے ہوتے, تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت آج بھی بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کی ترجیح نہیں دی. ہم اصول کی سیاست کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے, ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ ہماری اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہے, نہ ہماری ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہے, ہماری اصولوں کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی ہے اپنے کھوئے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر. ہم جہاں اپنے مینڈیٹ کی بات ہے وہ بھی کریں گے, اس پہ احتجاج بھی کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے, لیکن جہاں پاکستان کی عوام نے آگ کا دریا عبور کر کر ہمیں ووٹ دیے ہیں, ہمیں منتخب کر کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بٹھایا ہے, ایک صوبے میں ہمیں حکومت دی ہے, جس صوبے میں ہمیں حکومت دی ہے وہاں پہ ہم حکومت کر کے دکھائیں گے. جہاں پہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہم ایک مثبت اپوزیشن کا رول بھی ادا کریں گے. میں نے پہلے عرض کیا, ہم مفاہمتی سیاست کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہمارے کچھ بیسک مطالبات ہیں جو پورے ہونے چاہیے. ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا گیا کہ حکومت بردبار ہوتی ہے, حکومت کو بڑا پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آج یہ حکومت میں آگے ہیں, آج پی ڈی ایم 2.0 کی حکومت ہے. آج آصف علی زرداری صاحب, جن کو کنگ آف مفاہمتی پولیٹکس کہتے ہیں, وہ صدر پاکستان بن گئے ہیں, آج نون لیگ کا وزیر اعظم بن گئے. تو ان کو بھی ہمارے ان جائز مطالبات کو پورا کرنا چاہیے. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ہمارے جو نہتے اسیران ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں بچے ہیں, جس میں بزرگ ہیں, جن کے گھر برباد ہو گئے, جن کی چادر چار دیواری پامال ہوئی ہے, جن کے کاروبار برباد ہو گئے, جن بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا ہے, ان کے ایف اے کے بی اے کے میٹرک کے امتحان مس ہو گئے ہیں, ان سب کو رہا کیا جائے. ہماری قیادت کو, عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, دیگر جتنے ہمارے قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے. سیاسی بیس پہ آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے, کچھ ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا. ہم آپ کو بیٹھنے کو تیار ہیں. تھوڑے ٹی اور بتا دیں سر, ایک تو یہ کہ کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, اسپیسیفیکیشن ہے زرداری صاحب, نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ. ایک دوسرا یہ ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بدلے میں کیا دیں گے آپ؟ خاموشی دیں گے آپ ان کو؟ تو خاموشی چاہیے نا, آپ کی خاموشی دیں گے آپ؟ وہ کیوں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ؟ اور خاموشی کیوں چاہیے یار؟ اگر ایک ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی بات کریں تو ہمیں کیوں خاموش کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری بات سنیں, وہ کہتے ہیں آپ نا, اس کا مداوا کریں. وہ چاہتے ہیں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. اگر تو دیکھیں, زرداری صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنی پہلی وزیر اعظم کی تقریر میں بات کی, اگر تو آپ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, مفاہمت کا چارٹر چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو پہلا قدم آگے بڑھانا پڑے گا. آپ کو سی بی ایمز ہمیں دینا پڑیں گے. ہم نے آپ کو بتا دیا. ہم دیکھیں, ہم صرف الفاظ ہی نہیں کر رہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جو آپ بات کریں اس کو عملی جامہ پہنا ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا یہ 3 چیزیں ہیں, ان کو پورا کریں جو آپ اختیار میں, جو آپ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم آگے آئی ایم ایف کا پروگرام آنا ہے, آگے آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے, آپ کو سنگین قسم کے چیلنجز ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, ملک میں مہنگائی آپ نے اتنی کر دی ہے, تو ان چیزوں کے پہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, پاکستان کی خاطر, پاکستان کی عوام کی خاطر, پاکستان کے غریب کی خاطر. لیکن آپ ہمیں کہیں کہ ہمارے اوپر ڈاکہ ڈلے, ہمیں آپ کہیں کہ ڈاکو کے ساتھ بیٹھ جاؤ, تو ہم ڈاکو کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں ری ایشورنسز دی جائے, ہمیں ہمارے ان بیسک مطالبات کو پورا کیا جائے. ہم پاکستان کی خاطر اور اس ملک کو آگے لے کے جانے کی خاطر بیٹھنے کو. لیکن قریشی صاحب دیکھیں, اگین وہ کہتے ہیں نا کہ live to fight another day. اب بڑی قیادت آپ کی وہ اندر ہے, خان صاحب اندر ہے, آپ کے والد صاحب وہ دوسرے درجے کی قیادت وہ اندر ہے, جو کارکن بچے ہیں آپ کے 100-200 نکلتے ہیں باہر, ان کو بھی پکڑ کے اندر لے جاتے ہیں. تو اس لڑائی میں اگر آپ اپنا آرسنل ہی ختم ہو جائے, وہ جو ایمونیشن ہوتا ہے آپ کا, آپ وہی ختم کرا بیٹھے سر, تو پھر کب تک لڑیں گے؟ کوئی آپ کو ڈونٹ یو تھنک دیر از یو نیڈ سم بریدر, تھوڑا سانس لینے کی ضرورت ہے آپ؟ دیکھیں, میں پھر بات یہ کر رہا ہوں, ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, ہماری کسی شخص, کسی فرد واحد سے لڑائی نہیں ہے, ہماری اصول کی لڑائی ہے. اب اگر اپنے اصول کی خاطر ہمیں آخری بندہ تک بھی قربان کرنا پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنے اصولی موقع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. حکومت کا کام یہ ہے
کہ حکومت بردباری دکھائے, حکومت اپنا انگریزی میں کہتے ہیں بیسٹ فٹ فارورڈ اپنا آگے رکھے. اور یہ سی بی ایمز ہوتے ہیں نا, جب آپ اور میں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے, اگر ہم ایک دوسرے کو کوئی سپیس نہیں دیں گے تو ہم کیا نیگوسیشن کریں گے؟ نیگوسیشن کا پہلا اصول یہ ہے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے, اور یہ پہل حکومت کو کرنی زین صاحب, آپ ہم نے کی کی ہے, اسپیس ہم نے اس کے تب ہونا باوجود بھی شروع کی ہے. ہوئی جب آپ سیاسی اختلاف تھا لیکن اس کو آپ اداروں کی طرف جب لے گئے تو وہاں سے آپ کی اسپیس شرنک ہونا شروع ہوئی. لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ اینڈ وی نو اٹ, اٹس ایدر اٹس بیڈ اور گڈ, اس پہ بحث میں نہیں جا رہے ہم. کیا اس پالیسی کو آپ ریکنسیڈر کریں گے؟ ہم نے, آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اس دفعہ ایک اچھی مثبت اور کریڈیبل اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے. جب ہم اس قومی اسمبلی میں آئے ہیں, ہم نے پہلا قدم اٹھایا. میں نے آصف کیسر صاحب کی آپ کو بات کی, بلاول بھٹو صاحب نے جب تقریر کی, ہم نے ان کی تقریر کو پورا موقع دیا, ان کو بات کرنے کا موقع دیا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کہانی آگے چلے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مسائل ہیں ان کا مداوع ہو, ان کا حل نکلے, اور اس میں ایز اے کریڈیبل اپوزیشن جو ہم اپنا رول تنقید برائے اصلاح, تنقید برائے تنقید نہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے گڈ ول جیسچر دے چکے ہیں, اب حکومت نے ریسیپروکیٹ کرنا ہے. لیکن حال یہ ہے کہ اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہو, اس میں سٹنگ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اٹھا لیا جائے, نامور وکیلوں کو اٹھا لیا جائے, ایم ایل ایم پی ایس کو اٹھا لیا جائے, جھوٹے پرچے پہ بنا دیا جائے. اب حافظ فرق کے اوپر آپ اسلحہ ڈال دیں اور آپ کہیں کہ حافظ فرق نے فائرنگ کی ہے, تو یار یہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. نہیں چلے, یہ تو آپ کی چارج شیٹ ہے نا حکومت کے خلاف, یہ تو آپ کی چارج شیٹ ہوگی نا پنجاب گورنمنٹ کے خلاف یا وفاقی گورنمنٹ کے خلاف. I'm talking about the institutions. You were seeing eye to eye with the institution before 9th May and that caused 9th May. سوال سر میرا یہ ہے کہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی لانے کا سوچا ہے آپ نے, کہ ذرا آپ جو توپوں کا رخ آپ نے پنڈی کی طرف کر دیا تھا سارے کا سارا, وہ توپیں آپ نے خاموش کی ہیں, کریں گے؟ سر ہمارا دیکھیں, ہمارا کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم نے کوئی توپوں کا رخ کسی کی طرف نہیں کیا. ہم آج بھی, اگر آپ افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہماری فوج ہے, ہماری فوج کی قربانیاں ہیں, ہر چیز ہے. ہم اپنے اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمارا کسی ادارے, کسی فرد, کسی شخص کے خلاف کوئی کسی قسم کی ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کو ہم پرامن طریقے سے, اگر ہم حقوق کی بات کریں سر, مجھے وہ جملے یاد آتے ہیں, دو لوگوں نے, بلکہ 3 لوگوں کے جملے ہیں, یہ ہے سیم ہی, مریم صاحبہ, زرداری صاحب اور رانا ثناء اللہ. جس وقت رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو یا پتہ نہیں 20 کلو ہیروئن ڈالی جا رہی تھی, جس وقت مریم نواز کو نیب میں رکھا جا رہا تھا اور ان کے کیمرے ویمرے لگا دیے گئے تھے ان کے سیل کے اندر, یا جس وقت باقیوں کو آپ گرفتار کر رہے تھے, خاقان عباسی کو, اور کچھ پروو نہیں ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, تو انہوں نے جملے یہ کہا تھا کہ اتنا کرو جتنا سہ سکو. اور رانا ثناء اللہ کا یہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے, ہی سیڈ کہ یہ سیاسی ہم انتقام لیں گے, یہ سیاسی انتقام ہے. سر آپ نے بھی اس وقت کی, اس دور کی اپوزیشن کو اسی رگڑے سے گزارا ہوا ہے. Now it's your turn. I'm not saying it's karma, but again, دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ 2 wrongs don't make a right. اگر تب غلط ہوا تو ہمیں آج ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. تب غلط ہوا, آپ مانتے ہیں تب غلط ہوا سر؟ اگر آپ پھر آپ یہ بھی مانیں نا کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, وہ تو منہ سے کہہ رہے ہیں 9 مئی کے کیسز, اور یہ ہماری محب وطنیت کے اوپر جو چیلنج کیا جا رہا ہے, یہ پھر سیاسی انتقام ہے. چلے آپ پہلے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ مان لیں کہ تب غلط ہوا, اب جو ہو رہا ہے اس کو آٹومیٹکلی لوگ غلط کہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے. میں ماننے کو, ہمارے میں اتنی اخلاقی جرات ہے, میں ماننے کو تیار ہوں کہ اگر کسی نہتے بندے کے اوپر کوئی کیس تب بنا وہ تب بھی غلط تھا, اگر کسی نہتے بندے پہ کیس آج بن رہا ہے اب بھی غلط ہے. بلکہ میں ایک قدم اور آگے چلا جاؤں گا, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ 40 سال پہلے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کو پھانسی ہوتی ہے, اور 40 سال کے بعد اس کیس کو سنا جاتا ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ کہہ دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے کہ جی سابق وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. یہ کتنی ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ آج بھی اس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو نہتا ہے اس کو غلط جیل میں رکھا ہوا ہے. کیا ہمیں 40 سال لگیں گے اور 40 سال کے بعد ایک کمیشن آ کے بتائے گا کہ غلطی ہو رہی ہے؟ تو خدارا اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کو اب مت دہرائیں. اگر آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو سیریسلی لیں. پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از,
اور اگر آپ واقعی اس ملک میں ریکنسیلیشن چاہتے ہیں تو پھر ریکنسیلیشن کے لیے ہمیشہ پہلا قدم حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس کابینہ میں 3 چیزیں انتہائی غیر معمولی. پہلی غیر معمولی چیز یہ ہے کہ اسحاق ڈار کابینہ کا حصہ تو ہے لیکن وزیر خزانہ نہیں. دوسری غیر معمولی چیز یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے. تیسری غیر معمولی چیز یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال تک پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ رہنے والے محسن نقوی بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. اسحاق ڈار پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وزیر خزانہ تھے بلکہ مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر بنائے گئے تھے اور ایک مشتعل مزاج وزیر خزانہ رہے. انہوں نے جو معاشی دعوے کیے تھے انہیں پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہے. شاید اسی وجہ سے انہیں اس بار خزانے کی وزارت نہیں دی جا رہی. لیکن سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس میدان میں ان کی کیا مہارت ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ معیشت کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اسحاق ڈار کو جب مرضی کی وزارت نہیں مل سکی تو خارجہ جیسی عام ترین وزارت جس کا اسحاق ڈار کو رتی بھر تجربہ نہیں ہے وہ اسحاق ڈار کو دینا کیوں ضروری ہے؟ اہم ترین وزارتوں پر ایسی بندر بانٹ کیوں ضروری تھی؟ پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت تھی. تحریک انصاف کے وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا تھا تو انہوں نے اپنی مقبولیت کی خاطر وہ اقدامات اٹھائے تھے جو آئی ایم ایف کی ہدایت کے سراسر خلاف تھے. بانی پی ٹی آئی نے پیٹرول پر سبسڈی دے دی تھی حالانکہ آئی ایم ایف نے ایسا کرنے سے صاف منع کیا تھا. انہوں نے بجلی کی قیمت کم کر دی تھی حالانکہ آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمت بڑھانے کا کہا تھا. پھر پی ڈی ایم نے حکومت بنائی تو اسے واضح طور پر معلوم تھا کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننا پڑیں گی. شہباز شریف وزیر اعظم تھے وہ واضح تھے. مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے وہ واضح تھے. مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کو قرض کی قسط دینے پر راضی کیا. آئی ایم ایف کو راضی رکھنے کے لیے مفتاح اسماعیل نے جب پیٹرول اور توانائی کی قیمتیں بڑھانا شروع کی تو اسحاق ڈار نے ان پر تنقید شروع کر دی اور پھر یہ بندوبست کیا گیا کہ مفتاح اسماعیل کی جگہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا. ناظرین، وزیر خزانہ بنتے ہوئے اسحاق ڈار نے بلند و بانگ دعوے کیے. اسحاق ڈار کہا کرتے تھے کہ وہ ڈالر کی قیمت کو مارکیٹ پر چھوڑنے کے خلاف ہے. روپے کی قدر کم کرنے کے بارے میں اسحاق ڈار کئی دعوے کرتے رہے. کہتے تھے کہ ڈالر کی قیمت تو 160 روپے ہونی چاہیے. پھر کہا کہ تمام کلیکشن کر لی ہے ڈالر کی قیمت 200 روپے ہونی چاہیے. پھر کہا کہ چند دن میں ڈالر 200 روپے سے بھی نیچے آ جائے گا. لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ ڈالر کی قیمت 200 تو کیا 300 روپے سے بھی اوپر چلی گئی. جب اسحاق ڈار نے ڈالر کی قدر مصنوعی طور پر قابو کرنے کی کوشش کی تو آئی ایم ایف ناراض ہو گیا اور قرض کی اگلی قسط تاخیر کا شکار ہو گئی. اس پر مشتعل مزاج اسحاق ڈار آئی ایم ایف سے پوچھنے لگ پڑے کہ وہ ہوتا کون ہمیں بتانے والا کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے. اسحاق ڈار کہتے تھے کہ انہیں تو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا 25 سال کا تجربہ ہے. کہتے تھے کہ ان کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ دیگر حل بھی موجود ہیں، وہ مینج کر لیں گے. یہ تک کہا کہ آئی ایم ایف نہیں آتا تو نہ آئے، وہ اس کی منتیں نہیں کریں گے. اور پھر آئی ایم ایف نہ آیا. ڈالر کی قدر کو قابو میں رکھنے کی اسحاق ڈار کی کوشش بھی ناکام ہوئی. تب انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مانتے ہوئے ڈالر کی قیمت کو مارکیٹ پر چھوڑ دیا. لیکن یہ فیصلہ کرتے کرتے بھی اتنی دیر کر دی کہ پھر کرنسی مارکیٹ میں روپیہ سنبھل نہ پایا اور ایک ڈالر کی قیمت 320 روپے تک بھی گئی. حکومت مصنوعی طور پر ڈالر کی قدر قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی جس پر لوگوں نے سرکاری چینل سے رقم بھجوانا ہی بند کر دی. اس سے ترسیلات زر میں بھی کمی آ گئی. زر مبادلہ کے ذخائر بھی گر گئے. متحدہ عرب امارات اور چین کے کمرشل بینکس نے قرض سے رول اوور کرنے سے بھی انکار کر دیا. آئی ایم ایف کا پروگرام مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا. روپے کی قدر مسلسل کم ہوتی رہی. ڈالر مہنگا ہوتا رہا. اس وجہ سے ہر اس چیز کی قیمت بڑھتی چلی گئی جو باہر سے درآمد کی جاتی تھی، چاہے وہ گاڑیوں میں ڈلنے والا پیٹرول ہو یا پھر بجلی بنانے والا فرنس آئل. اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے رہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی تو اللہ کے ذمے ہے. یہ ایک واحد کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے.
یہ ہے ناظرین وہ اسحاق ڈار جن کی بطور وزیر خزانہ بھی کارکردگی مثالی نہ رہی اور اب انہیں وزارت خارجہ دی جا رہی ہے۔ معیشت تو پھر اسحاق ڈار کا میدان رہا، خارجہ امور میں ان کی کیا مہارت ہے، انہیں وزارت خارجہ دینا آخر کیوں ضروری ہے؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے نامور صحافی جناب محمد مالک صاحب، سر آپ کا شکریہ۔ اور اگر اکانومی پہ رپورٹنگ کی بات کی جائے، اکانومی پہ صحافت کی بات کی جائے تو جناب خرم حسین صاحب ایک جانا مانا نام ہے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مالک صاحب، وزارت خزانہ نہیں دی گئی اب یا نہیں دی جائے گی، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، ذرا اس پہ ذرا بات کیجئے گا کہ کیوں اسحاق ڈار ہے وہ پرسونا نان گریٹا کیوں ہو گئے اس خاص شعبے کے لیے، وزارت خزانہ کے لیے، اور پھر وزارت خارجہ کیوں؟ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ان کا، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ تھوڑے سے غسیل ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، اور یہ بڑا ہی مفاہمت والا کام ہوتا ہے وزارت خارجہ سنبھالنا۔ سو وائی ہم؟ دیکھیں، اس میں کوئی میرٹ کا تعلق نہیں ہے، اس میں آپ کے تعلق کا تعلق ہے۔ جو ان کا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس کی بیسس پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جہاں تک فائنانس منسٹری کا تعلق ہے، راول پنڈی بھی خوش نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کو اپنے اوبیسلی آئی ایم ایف سے آپ کی نیگوسیشنز ہیں، وہاں پہ بھی ان کے تعلقات وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں۔ آئی ڈیم کیئر اور جو لاسٹ ماک اپ ہوا اس میں بھی ڈار صاحب کا انسسٹنٹ تھے کہ آئی ایم ایف واپس آئے گی اور جی ان سے بات کرے گی، اور آئی ایم ایف بالکل واپس نہیں آئی۔ اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کو اس وقت بھی پرائم منسٹر تھے، جانا پڑا پیرس، اور جا کے لٹرلی جس کو کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکالنی پڑیں، اور بڑی مشکل سے انہوں نے ڈیفالٹ بچایا سنگل ہینڈڈلی۔ سو وہ تو کوئی اتنا سرپرائزنگ نہیں تھا، اگرچہ بہت زور لگایا انہوں نے۔ پھر انہوں نے چیئرمین سینٹ کی گیم کا بھی بہت کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور فائنلی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب کو had to talk to somebody very very important، اور پرسنلی ان کو ریکویسٹ کرنا پڑی کہ یہ کر دیں۔ This is not شہباز شریف، یہ نواز شریف کی خواہش پہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کوئی ان سے اتنا تعلقات زبردست نہیں ہے، بیکاز جب یہ فائنانس منسٹر بھی تھے شہباز شریف صاحب کے، تو یہ بالکل کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے کسی معاملات میں، اور ایبسلیوٹلی اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور یہ واحد منسٹری تھی جس میں ایز 16 ماہ کے جب پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، تو فائنانس کے معاملوں میں نہیں بول سکتے تھے، اور اس لیے جو آئی ایم ایف کا پورا ماک اپ ہوا اس میں بھی اینڈ میں جا کے he had to do the cleaning up job prime minister کو on his own۔ اور آپ جہاں تک یہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے، سب کچھ آپ کو یاد ہوگا، اس مہنگائی میں سب سے بڑا جو رول تھا یہ وہ 6-7 ماہ تھے جو ڈار صاحب نے ضائع کیے تھے، جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی تھی اور ڈریگ آن چیزیں ہو رہی تھیں، اور اسی میں پھر آپ 30-31% پہ آپ کا چلا گیا سب کچھ۔ ایک ان کے میں بڑے سینئر لیڈر سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے تنزیہ طور پہ کہا آن اے لائٹر نوٹ، انہوں نے کہا جی وہاں تو ایک آئی ایم ایف سے تعلقات بنانے کی بات تھی، وہ خراب ہو گئے، اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے۔ دیکھیں، بات ایٹیچیوڈ کی ہے۔ ڈپلومیٹ کے لیے، جو ٹاپ ڈپلومیٹ کے لیے جو آپ کو ایٹیچیوڈ چاہیے، بڑا اکوموڈیٹنگ، بڑا کیا کہتے ہیں لے کے چلنے والا، اور بہت ٹھنڈا مزاج چاہیے۔ آئی ہوپ کہ وہ اپنے جو ان کی نیچر ہے اس کے اگینسٹ وہ جائیں گے، اور شاید اس جاب کو اس طرح سنبھال پائیں۔ اچھا مالک صاحب، ذرا آپ چونکہ یو آر پریوی ٹو دی سچویشن، سر یو آر پریوی ٹو دی سچویشن، یہ جو اوپر بات کی ہے، مطلب کسی بڑے اہم شخص سے بات کی ہے نواز شریف صاحب نے، تو کیا ان کو گو اہیڈ مل گیا ہے، یا وہاں سے بھی ریزنٹمنٹ شو ہوئی ہے کہ بھائی وزارت خزانہ تو سنبھال نہیں سک رہے؟ اب وہی والی بات کہ دیکھیے، کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوتی، ریلکٹنس ہوتی ہے کہ ہو از دا بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب۔ اب اگر آپ دیکھ لیجئے کابینہ، تو کابینہ کو صرف شہباز شریف صاحب کی مرضی کی تو نہیں بنی ہوئی نا، محسن نقوی صاحب بھی بیچ میں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ محسن نقوی صاحب کا، اور وہ بھی انٹیریئر منسٹر کا اتنا سینسٹیو پورٹ فولیو، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیبنٹ ہیز بن ایک سے زیادہ انوالوڈ ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر۔ اورنگزیب صاحب بڑا ڈسٹنگوش بینکر ہیں، بڑا اچھا کریئر ہے، اور لیکن وہ ان کا میں نے ہی خبر دی تھی کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں اس ریس میں، لیکن ان کے ساتھ پرائم منسٹر کمفرٹیبل ہیں میری اطلاع کے مطابق، شروع سے کافی کمفرٹیبل تھے، تو اس لیے وہ لگ رہا تھا کہ وہی ہوں گے۔
सो डार साहब बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर से हटे, पूरा जोर लगा चेयरमैन सेनेट बनवाने पे, उस पर पिंडी का भी क्रॉस था, बाकी लोग पीपल्स पार्टी का भी क्रॉस था। तो फिर मेरी इत्तला के मुताबिक कॉमर्स वगैरह की भी बात हुई, लेकिन वो फिर शायद उनके लिए वो एक स्टेप डाउन समझते होंगे कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो अब मैं कॉमर्स या उससे रिलेटेड चीज़ तो नहीं आऊँगा, तो उनके लिए फिर ये जगह ढूंढ ली गई। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में एक कभी लोग व्हाई डोंट दे कॉल इट अ डे, एक टाइम आता है, आपने इज्जत से इतना फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और माशाल्लाह आपने 2-3 गवर्नमेंट्स भुगताई हैं, आपकी एक्सपर्टीज आप कहते हैं फाइनेंस में है, अगर फाइनेंस में जगह नहीं रही तो आई थिंक छोड़ दें और फिर जब जगह निकले दोबारा आ जाएं। लेकिन शायद पाकिस्तान में ये वजारत एक आदत बन जाती है एंड नोबडी वांट्स टू लीव इट नो मैटर व्हाट। एक शेर था सर, वो शायद मैं टूटा फूटा सुनाई देता हूँ इसी आपके जुमले पे कि कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, उतरना नहीं चाहता। खुर्रम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपने लिखा था कि इसहाक डार को वजीर खजाना अब नहीं होना चाहिए, वो अब नहीं है। पहले तो ये बताया आपको क्यों लगता था कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ दिस जॉब एनी मोर, और फिर जरा औरंगजेब साहब के हवाले से भी आपकी क्या राय है। शहबाज शरीफ साहब तो उन पे एतमाद करते हैं एज मालिक साहब सेड, बट बीइंग अ बैंकर हिमसेल्फ आपको लगता है ही विल बी एबल टू पुल आउट द कंट्री आउट ऑफ द सिचुएशन? देखिए अली, जो डार साहब की जहां तक बात है वो मालिक साहब ने तो आई थिंक काफी अच्छी तरह ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि एक शख्स जो ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में फेल हो चुका हो। आप खुद अपनी टीम देख लें कि अगर आपकी टीम में कोई एक ऐसा शख्स है, कोई प्रोड्यूसर या कोई जिसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बगैर आपका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर नहीं जा सकता, और वो एक बहुत ही क्रिटिकल मौके पे आके अगर बार बार फेल हो रहा हो आपको, तो इवेंचुअली आप भी फैसला करेंगे कि भाई इसके अलावा किसी और को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद आके ये काम करने पड़ रहे हैं जो मैंने उसके ऊपर डाले हुए हैं। पिछली दफा जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो यही हुआ था कि उनका जो काम था IMF को संभालना, वो वजीर आजम साहब को खुद आके करना पड़ा था। शहबाज शरीफ ने जनवरी में राब्ते खोले थे IMF के साथ, और जून तक वो राब्ते जो थे कायम रहे थे, और फिर फाइनली जाके एक इमरजेंसी में उन्होंने एक फंडिंग लाइन अरेंज की थी पाकिस्तान के लिए, जिसके तहत से एक बहुत ही बुरा किस्म का डिफॉल्ट जो होने वाला था वो बच गया पाकिस्तान, बाल बचे थे हम लोग। तो आई थिंक अब इस तजुर्बे के बाद उसी शख्स को दोबारा से लगा देना कोई सेंस नहीं होएगी उसमें। अब उन्होंने फैसला किया कि औरंगजेब साहब के साथ चलेंगे। औरंगजेब साहब की मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ उनकी काबिलियत से और एनीथिंग, अलबत्ता एक दो चीज़ें जो कॉमन सेंस हमें बताती है कि वो प्राइवेट सेक्टर के शख्स हैं, बहुत बड़े बैंक के सदर हैं। प्राइवेट सेक्टर में यूजुअली ऐसी पोजीशंस पे सिर्फ ताल्लुकात के जोर पे इंसान नहीं पहुंचता, काबिलियत भी चाहिए होती है उसके साथ, तो मेरिट के बगैर ऐसी पोजीशंस पे नहीं पहुंच सकते यूजुअली, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे होता है। तो कुछ ना कुछ तो होएगी ना। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट एज अ बैंकर, अक्सर ये हमने सुना था, आई वुड वांट यू टू एजुकेट मी एज वेल, कि बैंकिंग और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब हमें लगता है कि एक आदमी अगर बैंक चला सकता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चला सकता है। वी हैड शौकत अजीज, उसके बाद शौकत तरीन साहब भी हमारे पास आए, हफीज शेख साहब भी कुछ हद तक कुछ मिलते जुलते ही थे। तो क्या बैंकर का एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होना भी इट कम्स विद द पैकेज? नॉट नेसेसरली, अलबत्ता पाकिस्तान के जो सूरत हाल है कि इतनी डीपली अब पाकिस्तान एक डेट के अंदर चला गया कि अब फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा होना लाजिम है जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स की समझ हो, जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रेडिटर्स जो होते हैं, चाहे वो बैंकर्स हों या वो बायलैटरल क्रेडिटर्स हों या वो ये हमारे बॉन्ड होल्डर्स हों, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो उसकी समझ होनी चाहिए, और उनका रवैया, उनसे बात करने के तरीके, ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता इन लोगों को संभालना।
تو آئی تھنک اس لیے ایک بینکر کو لایا گیا ہے، اور کافی حد تک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ شاید پاکستان کو کرنی پڑے، اور اگر یہ بات صحیح نکلی کہ یہ کام کرنا پڑے گا، خاص طور پہ ڈومیسٹک ڈیٹ وہ جو زیادہ تر بینکس ہولڈ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اورنگزیب صاحب کی کافی کام آئیں گے، جو ان کی نالج ہے اور جو ان کے سکلز ہیں اور جو ان کی اندرون نالج ہے پاکستان کی بینکنگ سسٹم. وہ تو ریزائن کر چکے ہیں نا، تو اب تو ان کا کوئی تعلق نہیں رہا بینکنگ سے ریزائن کرنے کے بعد. تو آئی تھنک اب وہ جو نالج ہے ان کے پاس وہ کافی کام آئے گی، کیونکہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہوگا. تو آئی تھنک اس قسم کی چیزوں میں بینک. ٹھیک ہے خرم صاحب، بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. محمد مالک صاحب سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، وطن عزیز پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. کراچی سے لاہور، کشمیر سے کشمور، گلگت سے گوادر اور کوئٹہ سے پشاور تک عوام ایک عجیب بے چینی میں مبتلا ہے. رمضان المبارک میں کچن کیسے جلائیں گے، گھر کا چولہا کیسے چلائیں گے، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سحر و افطار کا انتظام کیسے کریں، اسی کشمکش میں چاروں جانب بائیکاٹ کی صدائیں ہیں. یہ بائیکاٹ کی آوازیں محض آوازیں نہیں ہیں، بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں چھپے اس درد سے اٹھنے والی چیخیں ہیں جو بھی چھپائے بیٹھے ہیں. رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. پھل ہیں کہ ان کو خریدنے کے لیے عوام کی جیب اجازت نہیں دیتی. ترکاری ہے کہ رمضان سے قبل ہی کچن سے دور ہو چکی ہے. پاکستان کے افق پر چاند کے طلوع ہونے سے قبل ہی مہنگائی کی شرح میں 32% اضافہ ہو چکا ہے. 32%. پیاز نے عوام کے آنسو نکلوا دیے. صرف 5 روز قبل جو پیاز 120 روپے فی کلو تھا، آج پتہ ہے کتنے کا؟ آج 300 روپے کلو ہو چکا ہے. ٹماٹر قیمت 5 روز قبل 80 روپے کی تھی، مگر حالیہ قیمت نے تو آنکھیں لال کر دی ہیں. آج مارکیٹ میں فی کلو ٹماٹر کی قیمت 180 روپے مل رہی ہے. لیمو نے رمضان المبارک کی میٹھی یادوں کو مزید کھٹا کر دیا. 60 روپے مل رہا تھا، اب 200 روپے کلو لیمو ہو گیا ہے. گزشتہ ہفتے کی نسبت پیاز 33%، آلو 24%، ٹماٹر 17% مہنگا ہوا. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ مہنگائی کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے. عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہی ہے. رمضان المبارک میں اضافہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات وہ شخصیت کر رہی ہے جو اشیاء خورد و نوش کی پیداوار کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے کا 4 بار وزیر اعلیٰ رہ چکا، اور آج ان کی بھتیجی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اعتراف کر رہی ہیں کہ پنجاب میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے اور عوام کو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا. فارچونیٹ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں پرائسز نیچے جاتی ہیں، ہمارے ملک میں اوپر جاتی ہیں. تو ہم کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، ہولڈرز کے اوپر بھی کر رہے ہیں، اور پرائس کنٹرول کا انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی میکنزم نہیں ہے. تو ابھی جو ہے اس سے ہمیں گزارا کرنا پڑے گا، نیا ڈپارٹمنٹ ریز کرنا پڑے گا تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے. تو بہت سیریس گورننس کے فلاز ہیں جو ہمیں پورا کرتے ٹائم لگ جائے گا. اندازہ کریں ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ، میڈم چیف منسٹر صاحبہ، آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ پنجاب میں پرائس کنٹرول کا نظام ہی نہیں ہے. آپ عوام کو اسی نظام پر گزارا کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں. میڈم چیف منسٹر صاحبہ، 80 کی دہائی سے اب تک بار بار عوام نے آپ کی جماعت پر اعتماد کیا. آپ کے والد محترم نواز شریف 5 سال 119 دن، آپ کے چچا 4 بار مجموعی طور پر 12 سال 127 دن تک وزیر اعلیٰ رہے. یعنی 17 سال 246 روز تک پنجاب کی کمان آپ کے خاندان کے ہاتھ میں تھی. تو ان تقریباً 18 برس میں پنجاب میں نظام کیوں نہیں بہتر ہو سکا؟ کیوں نہیں لا سکے آپ نظام؟ میڈم چیف منسٹر، آپ کی بات بجا ہے، آپ کا اعتراف بھی بہترین ہے، اچھی بات، سیاست ہی صحیح، لیکن عوام آپ سے پوچھتے تو ہیں کہ آخر اس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ میڈم چیف منسٹر، کیا آپ اپنی پارٹی کے ماضی کی روایت ہی کو جاری رکھیں گی یا کوئی نظام بنا سکیں گی؟ میڈم چیف منسٹر، آپ نے کرسی سنبھالتے ہی رمضان المبارک کے دوران عوام کی دہلیز پر راشن پہنچانے کا وعدہ کیا تھا. میڈم چیف منسٹر، گھر کی دہلیز تک راشن تقسیم کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ چند منڈیوں کو کنٹرول کرنے والے گنتی کے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کرتے. میڈم چیف منسٹر، چند ایام کے لیے عوام کو چند کلو آٹا دے کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے دعوے دار آپ ہیں، لیکن میڈم کیا یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ سال کے 365 دن انہیں کنٹرول ریٹ پر اشیاء خورد و نوش ملتی، انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا، انہیں لائنوں میں نہ لگنا پڑتا؟ میڈم چیف منسٹر، آپ کے علم میں ہے کہ عوام کا واحد مسئلہ ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافہ ہے.
آپ ہی ابھی اعتراف کرتی ہیں کہ رمضان میں یہ معاملہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے۔ میڈم چیف منسٹر، ماہرین معیشت اور عوام کے خیال میں اس کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ میڈم چیف منسٹر، عوام کی نظر میں کچھ سوالات ہیں جو عوام ہی کی وساطت سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی جرات کرتا ہوں۔ سوال یہ کہ رمضان میں مہنگائی طلب اور رسد کے فرق کی وجہ سے ہے، ایسا ہی ہے؟ رمضان ہر سال آتا ہے تو طلب اور رسد کا یہ فرق ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا رمضان المبارک میں منڈیاں مارکیٹ کے اصولوں کے تحت چلتی ہیں یا پھر ڈیلر اور مافیاز کے اپنے ہی طے شدہ اصول ہیں؟ رمضان المبارک میں آسمان سے باتیں کرنے والی قیمتیں عید کے بعد زمین بوس کیوں ہو جاتی؟ میڈم چیف منسٹر، زرعی پنجاب میں نئی فصل آنے سے محض چند ہفتے قبل گندم کا آٹا مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ ضلعی سطح پر قیمتوں کے کنٹرول کے منظم نظام کا نہ ہونا۔ لوکل سطح پر مارکیٹ کمیٹیوں کا وجود کہیں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے قیمتوں پر چیک کا نظام موجود نہیں ہے۔ یعنی آج 76 برس کے بعد بھی کوئی پالیسی نہ بن سکی کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کون کرے؟ میڈم چیف منسٹر، غلطیوں کا اعتراف ایک طرف اچھی بات، لیکن اگر آپ اعتراف سے بڑھ کر پرائس کنٹرول کا نظام بہتر بنا دیں تو عوام آپ کو مسیحا سمجھیں گے، کیونکہ پنجاب اشیاء خورد و نوش کی پروڈکشن کی بنیاد ہے۔ صرف اس ایک صوبے ہی میں نہیں، یہاں پر آڑتیوں کی منمانیاں منڈیوں میں ذخیرہ اندوزوں کی کنٹرول کرتی ہیں۔ مہنگائی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، بہت آسان ہوگا۔ میڈم چیف منسٹر، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، آگے بڑھے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو ایک بہترین نظام دے کرنا، میڈم آپ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ سکتی ہیں، آپ ایک نئی مینجمنٹ کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد۔